حالیہ دنوں میں افغانستان کی جانب سے پاکستان پر مسلط کی جانے والی اس جنگ کے حوالے سے چند ملک دشمن عناصر یہ منفی پروپیگنڈا اور شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ہونے والے یہ دفاعی حملے اسلامی اصولوں اور اقدار کے خلاف ہیں۔ کیا اپنی سرزمین کی حدود اور عوام کے تحفظ کا دفاع غیر اسلامی ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جان، مال اور عزت کا تحفظ ہر انسان کا بنیادی حق اور شرعی فریضہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی تمہارے مال پر حملہ کرے تو اس سے لڑو، اگر تم مارے جاؤ تو شہید ہو، اور اگر تم اسے مار دو تو وہ جہنمی ہے۔ پاکستان میں کسی قسم کا بھی خودکش حملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ خلاف شریعت ہے، خلاف اسلام ہے اور وہ حرام ہے۔ اسی اصول کے تحت پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے لیے ان عناصر کے خلاف کارروائی کرے جو قتل و غارت، بم دھماکوں اور فساد فی الارض میں ملوث ہیں۔ کسی بھی گروپ کو جو سپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے پاکستان میں لڑنے کے لیے، چاہے وہ ان کا احاطہ ہو، چاہے ان کے اوطاق ہوں، چاہے ان کے علاج معالجہ ہو، وہ گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ان کے معسکرات ہیں، ان کے کیمپ بنے ہوئے ہیں، علاج معالجے کے لیے ان کو ہندوستان بھیجا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو روکنا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان یا TTP کو اسلحہ اور دیگر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے پاکستان میں وحشیانہ دہشت گرد کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کا ان کے خلاف کارروائی کرنا شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ اپنے دفاع کے اعتبار سے لازم ہے۔ کیا افغانستان کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے، معصوموں کے قتل اور بے یقینی کی فضا قائم کرنا، کیا یہ سب اسلامی اور شرعی لحاظ سے درست ہے؟ اس ریاست کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ہماری نظر میں کھلی بغاوت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ کیا اسلام اور شریعت کی روح سے ریاست کو ایسی صورتحال میں خاموش رہنا چاہیے؟ ایک طرف تو افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، تو دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کے بیشتر واقعات میں افغانی دہشت گرد عناصر شامل رہے ہیں۔ سال 2025 میں ہونے والے 2809 حملوں میں درجنوں افغان شہری براہ راست ملوث پائے گئے، جنہوں نے معصوم شہریوں، عورتوں، بچوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلام کسی بھی حال میں بے گناہوں کے قتل، فساد فی الارض اور ملک کے امن کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے، پاکستان نے وہی کیا جو ایک ریاست کو اپنے ملک اور عوام کی بقا اور سلامتی کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں کہیں خوارج کو پاؤ قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل پر قیامت کے دن اجر ہے۔ پاکستان نے بارہا وارننگ کے بعد فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو افغانستان میں موجود طالبان رجیم نے پاکستان پر بلا جواز حملہ کر دیا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا یہ اقدام دفاعی، اسلامی اور شرعی لحاظ سے مکمل طور پر جائز اور درست ہے۔ اگر واقعات کو تسلسل سے دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن اور بحالی کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ افغانستان کو ایک برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت میں مل کر بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی دعوتیں دی جاتی رہیں تاکہ دونوں ممالک کے مابین امن، صلح اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جا سکے۔
मगर अफसोस कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों का कोई असर न लिया गया। अमन और सुलह के लिए की जाने वाली इन कोशिशों को पाकिस्तान की कमजोरी के तौर पर देखा गया। बजाय पाकिस्तान को मस्बत जवाब देने के, अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद न की। सिर्फ यही नहीं, 10-11 अक्टूबर 2025 को अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए गए। ऐसे हालात में पाकिस्तान का फौजी रद्द अमल न सिर्फ कानूनी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त बल्कि शरई लिहाज से लाजिम था ताकि अपनी हदूद, आवाम और अमन की हिफाजत की जा सके। कुरान में फरमाया गया, है नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करें और इन पर सख्ती करें, इनका ठिकाना जहन्नुम है। ये आयत इन मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई जो इस्लामी रियासत के अंदर रहकर साजिशें करते, बगावत की मंसूबाबंदी करते और दुश्मन से ताउन करते थे। इनके खिलाफ जिहाद इस्लामी रियासत का शरई फर्ज करार दिया गया है। भारत की पुष्टपनाही में किया जाने वाला ये हमला अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को एक वाज़ेह पैगाम था कि वो फितना अल खवारिज की सरपरस्ती से दस्तबरदार होने को बिल्कुल तैयार नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर शरई, बातिल या तास्सुब पर मबनी झंडे के नीचे लड़े, किसी कौम, गिरोह या असबियत की हमायत में गुस्सा करे या उन्हें दावत दे या उनकी मदद करे और इसी हालत में कत्ल हो जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। यही आयत उन दाखिली अनासिर पर भी लागू होती है जो इस्लामी नाम लेकर बगावत और खून रेजी फैलाते हैं। पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा ने मुतफिका तौर पर यह फतवा दिया है कि खुदकुश हमले, रियासत के खिलाफ बगावत और मासूमों का कत्ल हराम है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाले गिरोह खवारिज के हुक्म में है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासती इख्तियार के तहत मुमकिन है। किसी फर्द या ग्रोह को इसका हरगिज हक नहीं। मजहब के नाम पर सियासी या गिरोही मफाद के लिए कत्ताल जाहिलियत है। पाकिस्तान की जानिब से फितना उल खवारिज और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। याद रहे कि ये जंग इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के नाम पर होने वाले जुल्म और फसाद के खिलाफ है। हकीकी जिहाद वही है जो अमन, अदल और मजलूमों के दिफा के लिए रियासती निजाम के तहत किया जाए, ना कि वो जिसमें इस्लामी शौर के पर्दे में खून मुस्लिम बहाया जाए।